اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی قیامت تک پیدا ہونے والی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اس بات پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ گواہی اس لیے لی گئی کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے تو ہم انہی کے طریقے پر چلے، تو کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل یعنی گمراہوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے حبیب آپ ان کفار و یہود کو اس شخص یعنی بلعم بن بعورہ کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں، یعنی اسم اعظم اور اپنی کتابوں کا علم دیا جس کی برکت سے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو وہ ان سے نکل گیا، یعنی نافرمانی کر کے اسم اعظم اور علم کی برکتوں سے محروم ہو گیا، پس شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے سبب ضرور اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھکا یعنی دنیا پر فریفتہ ہو گیا اور اپنی خواہش کا غلام بن گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے یا چھوڑ دے تو زبان نکالے، یعنی دنیا کے لالچی گمراہ شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی کہ اسے نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، وہ لالچ میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان لوگوں کو یہ واقعات بیان فرمائیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی سیدھی راہ پر ہے،
اور جسے گمراہ کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، یعنی کفار اپنی ضد اور انا کی وجہ سے کفر پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کے ایسے دل ہیں جن سے وہ حق بات سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ سیدھی راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ حق بات سنتے نہیں۔ وہ اپنی عقل و حواس کا صحیح استعمال نہ کر کے چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اس کو ان ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور نکلتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر اپنے بتوں کا نام رکھتے ہیں، جیسے مشرکین نے لفظ الہ کو بگاڑ کر لات، لفظ عزیز کو عزا کر کے اور منان کو منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے۔ اسی طرح اللہ کو کسی ایسے نام سے پکارنا جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اور اس کے معنی درست نہ ہو سخت ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ اللہ کو لفظ رام یا پرماتما کہہ کر پکارنا۔ وہ عنقریب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔